اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے 48 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ایک واقعہ ذکر ہوا تھا حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایک عام قانون کے تحت کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کسی بارے میں حکم آ جائے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کو اب اس کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اگر کوئی اس کا خلاف کرتا ہے تو وہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ رائے حق سے دور جا گرتا ہے، بہت گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ ذکر کیا حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کا، کہ حضرت زید پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات، اور آپ نے اے نبی ان کو وہ احسانات یاد دلائے اور اس نکاح کو برقرار رکھنے کی تاکید کی کہ کسی طریقے سے نکاح بچا رہے، لیکن دونوں کے مزاج میں بہت بڑا فرق تھا۔ حضرت زید بہت دھیمے نرم مزاج کے تھے، جبکہ حضرت زینب نسبتاً تیز مزاج کی تھیں، تو بس بات نہ بنی۔ تو بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود معاملہ طلاق تک پہنچ ہی گیا۔ جب طلاق ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ اب اس کا علاج، اس کا مداوع کیا ہوگا۔ یعنی زینب پہلے سے اس نکاح پہ راضی نہیں تھیں تو انہیں اس پہ قائل کیا گیا مجبوراً، اور اب جب ان کو طلاق ہوگی تو یہ ایک بڑا بدنما داغ ہے، تو اس کا کیا علاج ہوگا، اس دکھ کا کیا علاج ہوگا؟ تو یہی حضور کی سمجھ میں آئی کہ اس کا یہی علاج ہو سکتا ہے کہ پھر اس سے میں نکاح کر لوں، لیکن میں کر لوں گا تو لوگ تو طوفان بدتمیزی مچا دیں گے کہ دیکھو بہو سے شادی کر لیں، اور منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے یا بیوہ سے نکاح کرنا یعنی جاہلانہ شریعت میں سخت معیوب اور کسی صورت میں جائز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں اس رسم کو تو مٹا دیا کہ وہ بیٹا نہیں ہے اور اس کو بیٹوں جیسے حقوق حاصل نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ عملی طور پر نبی ہی کی ذات سے اس رسم کو بالکل ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ کہ ان کی مطلقہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کا نکاح خود ہی کرا دیا، آپ سے پوچھے ہی نہیں، زوجنا کا ہم نے اوپر ہی کرا دیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پریشانی کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا اور ٹھیک کرایا، لیکن یہ لوگ تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ منافقین اور کفار سب کے سب جو ہیں انہوں نے بڑی شور مچائی کہ دیکھو جناب یہ انہوں نے کیا ہے، یعنی اپنے
بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں، بشمول حضرت زید کے کوئی مرد بالغ ایسا نہیں کہ جس کے آپ باپ ہوں، یعنی آپ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بالغ ہوا ہی نہیں کہ آپ کسی بالغ مرد کے، اس لیے یہ کہنا کہ آپ زید کے باپ ہیں یہ بالکل غلط ہے، آپ کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جب آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں تو ظاہر بات ہے آپ کی کوئی بہو بھی نہیں۔ تو یہ جاہلانہ رسم کے تحت لوگوں نے اس رشتے کو باپ بیٹے کا رشتہ قرار دیا ہے اور اس نکاح کو جائز نہیں قرار دیا، حقیقت میں یہ کوئی رشتہ نہیں، اور آئندہ فرمایا اس رشتے کی نسبت سے پکارنا بھی نہیں، جیسے کہ پہلے ہے جو جس کا بیٹا ہے اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، نہیں معلوم باپ تو اس کو اپنا بھائی کہو دین میں یا اپنا دوست کہو، لیکن بیٹا مت کہو۔ تو بہرحال منافقین نے اور کافروں نے بہت شور مچایا اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج آج کی آیات میں بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ شور مچائیں تو ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، خود بخود اس کا علاج ہوگا۔ جب آپ ان کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیں گے تو کب تک بولیں گے؟ بولتے بولتے خاموش ہو جائیں گے۔ اور آپ کے اطمینان قلب اور سکون قلب کے لیے نسخہ شفا کیا ہے کہ ان کی باتوں سے جو آپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو اس کا علاج ہے، اس کا مرہم کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی تلقین کیا گیا ہے اور سارے مومنوں کو بھی، کہ جب بھی مخالفین کی مخالفت کا پروپیگنڈا زور و شور سے چل پڑے، بجائے پروپیگنڈا کا جواب دینے کے خود کو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دیں، بس یہ اس کا علاج ہے۔ کب تک بولیں گے؟ بولتے بولتے چپ ہو جائیں گے۔ اور آپ چونکہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے تو آپ کے دل پہ کوئی چوٹ بھی نہیں پڑے گی، آپ کا دل اس سے زخمی بھی نہیں ہوگا، متاثر بھی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہاں خطاب تو نبی کریم علیہ السلام کو نہیں، براہ راست مومنوں کو خطاب ہے، لیکن یہ علاج سب کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں، حالانکہ یہ فرض بھی نہیں ہے، ذکر کرنا کوئی فرض عبادت نہیں ہے، تو باقی بڑے بڑے فرائض بھی ہیں تو وہ محدود ہیں، ان کی لمٹ ہے۔ نماز ہیں تو اس کی لمٹ ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں 3 نہیں پڑھ سکتے، جی ظہر کی 4 ہیں تو 6 نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، جتنی ہیں اتنی ہی پڑھنی ہیں، اور جو وقت ہے اس سے بھی آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح روزے ہیں، فرض تو صرف رمضان کے ہیں، گرمی میں آئے سردی میں آئے، دن لمبے ہوں نہ دن چھوٹے ہوں وہی کرنا ہے۔ حج ہے، جس موسم میں آئے وہ کرنا ہے۔ تو ہر عبادت کی ایک حد اور ایک ٹائم ہے، اور اس کے لیے شرائط بھی ہیں، کڑی شرائط۔ جیسے نماز کے لیے شرطیں ہیں کہ طہارت سے ہوں، بے طہارت نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹائم سے ہو، بغیر ٹائم کے نہیں پڑھ سکتے، جی جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہوں، تو یہ بہت ساری شرائط ہیں۔ لیکن اللہ نے ذکر ایسی عبادت مقرر کی ہے کہ نہ تو اس کی مقدار بتائی ہے کہ کتنی مقدار میں کرو، نہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط مقرر کی ہے، بیٹھے کرو، لیٹے کرو، جی کھڑے کرو، چلتے پھرتے کرو، بازار میں کرو، جی مسجد میں کرو، کہیں بھی ہو، لیکن تم اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھو۔ ذکر کا جی ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا، بس کوئی بھی اللہ کو یاد کرنا،
یہ تو زبانی ذکر ہے نا. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے ذکر نہیں کر سکتا. جی ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آپ باتھ روم استعمال کر رہے ہوں تو وہاں مکروہ ہے ذکر کرنا. یا اس طریقے سے آدمی کسی اور سے بات چیت کر رہا ہے تو اس وقت تو زبانی ذکر نہیں کر سکتا نا. لیکن دل کا ذکر تو کسی وقت بھی نہیں رہ سکتا. اور دل کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان اور توجہ اور اللہ کا خیال دل میں بسائے رہنا. یہ ہر وقت ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر زبان کے ذکر کے مواقع ہوں تو زبان سے کرو. جیسے آپ اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے جی، تو کرتے رہیں. یا جس طریقے سے آپ کھلی جگہ میں کسی ایسی گندی جگہ میں نہیں ہیں تو زبان سے کریں. لیکن اگر آپ ایسی جگہ میں یا زبان سے نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو اس وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت عائشہ فرماتی ہیں یذکر اللہ کل احیانی، حضور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. تو ہر وقت کا یہی مطلب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کی مقرر کردہ عبادات ہیں یہ بھی ذکر ہیں. یہ بھی ذکر ہے. جو عبادت آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ مقررہ ذکر ہے ٹائم کے ساتھ. تو یہاں جس ذکر کا ہو رہا ہے یہ بغیر ٹائم کے جو غیر مقرر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں حضور سے فرمایا کہ اذکر اللہ حتی یقال انک مجنون او کما قال، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے. جیسے دیوانہ آپس میں بھی باتیں کرتے کرتے جاتے ہیں نا، بڑ 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 کرتا رہتا ہے. تو اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کس کا ذکر کر رہا ہے. اتنا اللہ کو یاد کرو. تو بہرحال اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی. جیسے نمازوں کے بعد بھی اذکار ہوتا ہے. نماز خود سب سے بڑا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو. اس میں شروع سے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سارا ذکر ہی ذکر ہے. لیکن اس کے باوجود نماز پڑھو تو اس کے بعد بھی اذکار ہیں. جیسے حضور سلام پھیرتے تھے کہتے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام جی، اور رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اس طریقے سے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو آپ کو پتہ ہے چارٹ بھی یہاں لگا ہوتا ہے. تو نماز کے بعد بھی کتنے اذکار ہیں. اور پھر نماز سے جب یہ مقرر، اس کے بعد جب نکل جائیں باہر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے چل پڑو. کیا مطلب؟ خطبہ بھی ذکر ہے، خطبہ بھی، پھر اس کے بعد نماز بھی ذکر ہے. اور پھر فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. ابھی تو تم نے لمٹ کا ذکر کیا ہے، خطبہ سنا ہے، نماز پڑھی ہے، لیکن جب نماز پڑھ کے باہر نکلو ایک تو روزی تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اور دوسرا پھر اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، بکثرت اللہ کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، جو جتنا اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اتنی فلاح پائے گا، اتنا ہی فلاح پائے گا. جی اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یا اللہ یا اللہ، ہاں بالکل. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ اللہ کہو یا رحمان رحمان کرو یا کسی اور نام کے ساتھ. فلہ الاسماء الحسنی، سب اللہ کے نام ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم، یہ بھی ذکر ہے. جی اس طرح سبحان اللہ، اس طرح الحمدللہ، اور جتنے اذکار حدیث میں آتے ہیں یا دعائیں آتی ہیں یہ سب از قسم اذکار ہیں. یعنی مختلف اوقات کی دعائیں بھی ذکر ہیں، لیکن وہ ان اوقات کے ساتھ ہیں. جیسے مسجد میں آنے کی، مسجد سے جانے کی، رات کو سونے کی، صبح اٹھنے کی، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے نکلنے کی. جی
یا بازار میں جانے کی یا کوئی چیز خریدنے کی، یہ تو مقررہ ذکر ہے نا کہ اس وقت کرنا ہے۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس کیے جاؤ۔ منہ سے کرتے کرتے تھک جاؤ تو دل میں خدا کا دھیان کر دو، دل میں توجہ کرو، ادھر سے ہو جائے تو پھر زبان سے شروع کر دو بس۔ تو اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ صحابہ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی مجلس، کوئی اٹھتے بیٹھتے حالت ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اللہ کو یاد نہ کرتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو ذکر کرتے تھے، مجلس ختم ہوتی تھی تو بھی۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد کرامی ہے کہ جس مجلس میں، میٹنگ میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قیامت کے دن وہ مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، افسوس کریں گے کہ ہم نے فلاں مجلس میں اللہ کا یاد ذکر کیوں نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں درود شریف ہے کہ چونکہ درود شریف بھی ذکر ہے، تو کسی مجلس میں درود شریف نہیں پڑھا تو یعنی افسوس کریں گے قیامت کے دن کہ اس مجلس میں، یا اللہ کا اور کوئی ذکر نہیں کیا تو قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ فلاں مجلس میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو بہر صورت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے مصائب اور آفات سے بچنے کا بھی، مخالفین کی مخالفت سے بچنے کا بھی ایک نسخہ ہے کہ بجائے ان کے ساتھ تو میں کرو، جھگڑے کرو، ان کے سوالوں کا جواب دو، ان کو رہنے دو، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اللہ خود ان کا انتظام کر لے گا۔ ان کے لیے دکھی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام، بکرتاً صبح، اصیل شام۔ تو تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیح، تنزیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بتانا، کہ ہمارا اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اس کے اندر سب کمالات ہی کمالات ہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور اس کے لیے بہترین لفظ ہے سبحان اللہ۔ تسبیح یعنی تسبیح جو ہے، تسبیح کے لیے لفظ سبحان، سبحان کا معنی ہے پاک، یعنی اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے ساتھ مناسب نہیں۔ تو سبحان اللہ یہ سب سے زیادہ اہم لفظ ہے، یعنی کس کے لیے؟ تسبیح کے لیے۔ تو سبحو، صبح و شام اللہ کی یعنی تسبیح، اس کلمے کے ساتھ بھی کرو یا اس کے علاوہ ویسے بھی کہو جی، جس کا ہم کہتے ہیں اللہ پاک، اللہ جل مجدہ، اللہ تعالی، یہ سب تسبیح کے کلمات ہیں۔ صبح و شام کا ایک معنی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت، تو یہ تو پھر محدود ہو گیا نا ٹائم کے ساتھ، اور ذکر اور تسبیح تو غیر محدود ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ صبح اور شام کا مطلب ہر وقت ہے، یعنی یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ٹائم کی پابندی نہیں، محاورہ ہے، صبح و شام کہتے ہیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، یعنی ہر وقت کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ صبح اور پھر شام کو کرنا ہے۔ تو اگر محاورے میں لیں تو اس کا معنی ہے ہر وقت خدا کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام۔ اور اگر یہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں فجر اور عصر کی نماز مراد ہے کہ سبحو، اور چونکہ تسبیح کا لفظ جیسے کہ سبحان اللہ کہنے کے لیے، تو صبح کا لفظ نماز کے لیے بھی ہے۔ صبح کا لفظ، تسبیح کا لفظ یہ نماز کے لیے بھی بولا گیا قرآن میں، نہیں ہر نماز، ویسے زیادہ تر تو یہ نفل نماز کے لیے صبح کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں جب صبح شام ہے تو اس کا مطلب ہے فجر اور عصر کی نماز، کیونکہ فجر اور عصر کی نماز کی ایک خاص خصوصیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے کہ حضور نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ بردین، برد کہتے ہیں
ٹھنڈک کو. تو بردین کا معنی ٹھنڈے وقت کی نمازیں. تو فجر اور عصر جو ہے نا یہ ٹھنڈے وقت کی نمازیں ہیں. تو فجر کی نماز کا وقت چونکہ بہت زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے، مصروفیت کا، اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں، ٹھیک. اور عصر کا وقت یہ بہت بزی رہنے کا وقت ہے. جیسے کہ دن کو کام کاج سے آئے، اب گھر کے ضروریات وغیرہ بھی سامنے آ گئے، تو وقت مختصر ہوتا ہے، تو اس میں کام دن کے اپنے کام کر کے ہے اور شام کو گھر کے کام، تو اس میں بھی وہ نماز چلی جاتی ہے. تو فجر کی نماز سوئے چلی جاتی ہے. اس لیے ان دو نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈے وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھی وہ جنت میں جائے گا. مطلب ہے کہ جو ان دو کو پابندی سے پڑھتے تو باقیوں کی تو ضرور پابندی کرے گا. یہ نہیں کہ ان دو کی کرے اور باقیوں کی نہ کرے، یعنی ان کی کرے گا تو باقیوں کی ضرور کرے گا. اور دوسری اہمیت ان دو نمازوں کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو نمازوں میں فرشتوں کی دو ٹیمیں جو ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے، صبح والے بھی شام والے بھی. تو چونکہ فرشتے صبح اور شام دو دفعہ آتے ہیں اعمال لکھنے والے، تو صبح جو آتے ہیں وہ عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، جو عصر کو آتے ہیں وہ رات بھر رہتے ہیں اور فجر کی نماز میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح دو نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. تو وہ اپنے رجسٹر میں دونوں ہی اس نماز کا ذکر کرتے ہیں. جو شام کو جاتے ہیں وہ آخری عمل بندے کا عصر کی نماز لکھ کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو کہتے ہیں جی ہم جب گئے تھے فجر میں تو نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے ہیں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ بھی اپنی دو نمازوں کو لکھتے ہیں. اور جو دوسری ٹیم آتی ہے شام والی وہ بھی لکھتے ہیں. جب ان سے اللہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہم جب فجر میں گئے تھے تو فجر پڑھ رہا تھا، اور جب ہم شام کو آئے تو عصر پڑھ رہا تھا. تو دونوں فرشتوں کے رجسٹر میں نماز تو ایک ہے لیکن دونوں ان کو لکھتے ہیں، تو یہ ڈبل لکھی جاتی ہے. تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ سبحوا بکرۃ و اصیلا سے مراد ہیں عصر اور فجر کی نماز. اور چونکہ لفظ صبح نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو یہ معنی میں ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے کہ دوسری آیہ کریمہ میں فسبح بحمدک قبل و ادبار السجود. تو ادبار السجود کا معنی ہے نمازوں کے بعد. تو وہاں تسبیح سے مراد ہے نمازوں کے بعد کے اذکار. اور ایک آیہ کریمہ میں ہے کہ صبح آیت اس وقت ذہن سے اتر گئی تو میں آپ کو اس میں بتا ہی دیتا ہوں. یہ سورہ قاف میں ہے، قاف والقرآن المجید. یہ اس کے آخر میں لیکن نحن عالم بما یقولون وما انت عالم بالجبر فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور اس سے پہلے ہے یہ ہے یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، رات کے وقت اللہ کی تسبیح، یعنی یہاں نماز مراد نفل نماز، وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد. اور پھر اس کے بعد یہ دوسری سورہ ہے سورہ طور. اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. رات کو سو اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو یہاں تسبیح سے مراد بھی نفل نماز ہے جی. اور ادبار النجوم یعنی جب ستارے ختم ہو جائیں، ستارے ماند پڑ جائیں صبح کی روشنی، تو فجر کی نماز. تو بہرحال تسبیح سے نماز بھی مراد ہوتی ہے، اور تسبیح سے یہ زبانی تسبیح بھی ہوتی ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو فرمایا کہ تم صبح و شام یا بکثرت اللہ کو یاد کرو، یا یہ کہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. تو اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ هو الذی، اللہ وہ ہے، یصلی علیکم، وہ رحمت نازل کرتا ہے تم پر.
جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تم پہ نزول رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات کا معنی ہوتا ہے نزول رحمت، جیسے ابھی اسی میں آگے چل کے آئے گا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ تو نبی کی اوپر صلات، اللہ کی صلات کا معنی ہے نزول رحمت، یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، تو فرشتوں کی صلات ہوتی ہے دعائے رحمت، یعنی وہ اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں پہ رحمت نازل فرما۔ تو لفظ صلات مشترک ہے کئی معنوں میں، ٹھیک ہے نا، لفظ صلات مشترک ہے، ایک اس کا معنی ہے رحمت، ایک اس کا معنی ہے دعائے رحمت، ایک اس کا معنی ہے استغفار۔ تو جب اس لفظ کی نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، اور جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی استغفار۔ اور جب بندوں کی طرف یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والا تم بھی صلات بھیجو نبی پر، تو اللہ صلات بھیجتے ہیں یعنی رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے صلات بھیجتے ہیں یعنی استغفار کرتے ہیں، اے ایمان والو تم صلات بھیجو یعنی تم دعائے رحمت کرو، دعائے رحمت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر صلات بھیجتے ہیں، یہ اہل ایمان پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اس پر تم پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو تم جب اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تم پر کثرت سے رحمت نازل کرے گا۔ تو اللہ رحمت نازل کرتے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے صلات بھیجتے ہیں یعنی دعائے استغفار کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صلات ہمارے حق میں استغفار ہے، اور اللہ کی صلات ہمارے حق میں رحمت کا نزول ہے۔ اور ہم کسی کے لیے جب صلات کرتے ہیں تو معنی دعائے رحمت ہے۔ تو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی، اس کا ذکر سورہ زمر میں 24ویں پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہ سورہ زمر نہیں، اس کے بعد سورہ غافر میں ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو عرش کے آس پاس طواف کرتے ہیں، یہ بہت ہی قریبی فرشتے ہیں اللہ کے، یعنی ان کو قروبی کہتے ہیں، قروبی، بہت قریبی، جنہوں نے عرش اٹھایا ہے یا جو عرش کا طواف کرتے ہیں۔ تو الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کا طواف کرتے ہیں، یسبحون بحمدہ، ان کا ایک کام تو عملی ہے کہ ایک کچھ نے عرش اٹھایا ہوا ہے، کچھ گھوم رہے ہیں، یہ عمل ہے، اور زبانی کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ملا کر تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ تو اللہ کی حمد تسبیح کو ملا کر سبحان اللہ و بحمدہ، یسبحون بحمدہ، ویستغفرون للذین آمنوا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ تیسرا کام ان فرشتوں کا کیا ہے؟ ہم گناہگاروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار کیسے کرتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے اللہ آپ کا علم، آپ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، ہر چیز جو قائم اور دائم ہے تو آپ کے رحمت کے سہارے، ٹھیک۔ تو فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، جو لوگ توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو لوگ توبہ، تو دیکھیے یہ صرف توبہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے
تو فرشتے استغفار بھی نہیں کرتے. تو فغفر للذین تابوا، ان لوگوں کے اللہ بخش دے جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور توبہ کے بعد آپ کے رستے پہ چل پڑے. بھٹکے ہوئے تھے، سیدھے رستے پہ آئے، پھر رستے پہ آئے تو پھر سیدھے رستے پہ چل پڑے. واتبعوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. اور وقیم السیئات، اے اللہ ان کو آئندہ گناہوں سے بھی بچا، ان کو آئندہ گناہوں سے بھی بچا. تو یہ سب استغفار ہے ملائکہ کی اہل ایمان کے لیے. تو فرمایا کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو اس کے بدلے اللہ تم پہ نزول رحمت کرے گا، اور اس کے فرشتے تمہارے حق میں دعائے استغفار کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، فرشتوں کی استغفار اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ یہ ہوگا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تم کو اندھیروں سے روشنی میں لائے، اندھیروں سے روشنی میں لائے. تو اندھیرے کس کے ہیں؟ سب سے بڑا اندھیرا ہے کفر، شرک. پھر اس کے بعد اندھیرے ہیں معصیت اور گناہ. تو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کفر، شرک، بدعات، معصیت، ہر قسم کے اندھیروں سے ایمان، اسلام کی روشنی اور اعمال صالحہ کی روشنی میں نکال کے لائے گا. یا یہ کہ جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی میں نکال کے لائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ غفلت کے اندھیروں سے معرفت کے نور کی طرف لائے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں. بس جو مومن اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ نزول رحمت فرماتے ہیں. یہ ذکر کا فائدہ بتایا جی. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. یہ اہل ایمان جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں کی زندگی پوری کر کے جب عالم آخرت میں چلے جائیں گے، تو جس دن ان کی ملاقات ہوگی اللہ سے، جب ان کی ملاقات ہوگی اللہ سے، تو اللہ سے پہلی ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں، کہ اللہ اپنی ایک خاص تجلی کا ظہور فرمائیں گے اہل ایمان پر. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اور دوسری پھر ملاقات ہوگی جنت میں، اور پھر وہ ہوتی رہے گی. تو جب بھی اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی تو اللہ کی طرف سے ان کو تحفہ کیا ملے گا؟ سلام کا تحفہ. جیسے سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو رب رحیم کی طرف سے ان کو گفٹ کیا ملے گا؟ سلام کا. اسی طریقے سے یوم یلقونہ، جس دن یہ فرشتوں کے ساتھ ملیں گے تو فرشتوں کی طرف سے بھی ان کو گفٹ کیا ملے گا؟ سلام. فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم. جنت کے گیٹ پہ جب فرشتے آئیں گے تو استقبال کر کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، اے آنے والے جنتیوں تم پر سلام ہو، خوش رہو. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ یہاں رہو. اسی طریقے سے اہل جنت جب جنت میں آپس میں ملیں گے تو بھی ان کے گفٹ کا تبادلہ سلام ہی ہوگا. وہاں کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی مادی چیز، بلکہ وہاں سلام ہی ہوگا. السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ایک دوسرے پر. تو مقصد یہ کہ اللہ سے ملاقی ہوں گے تو سلام، فرشتوں سے ملاقی ہوں گے تو سلام، آپس میں تو سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کثرت سے یاد کرنے والوں کے لیے باعزت ثواب بھی تیار کیا ہے جنت کی شکل میں اجر کریم، عزت کا ثواب جی. تو ایک تو ہوتا نا کہ آدمی کسی کو بدلہ دیتا ہے لیکن روٹھ کر دیتا ہے، ناراض ہو کے دیتا ہے،
لیکن نہیں، یہ اللہ جو جنت کا گفٹ بندوں کو دیں گے تو یہ کوئی ناراضگی کی شکل میں نہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ خوش ہو کر دیں گے، خوش ہو کر، اور اللہ کا خوش ہونا بندوں پر یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت سمجھی جائے گی۔ تو اسے فرمایا کہ اجر کریم دیں گے، عزت اور تکریم کے ساتھ دیں گے۔ یہ تو ذکر کثیر کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا ذکر فرماتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پہلے بھی اس صورت میں گزر چکا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی آگے ہے، جان سے بھی زیادہ پیاری، جان سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، اللہ کے حقوق کے بعد اگر انسان پر کوئی حق ہے سب سے زیادہ تو وہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اس لیے یہاں پر کچھ اور صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ان صفات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اور ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہ کیا جائے جس سے ان کو ادنا سی بھی تکلیف پہنچے، کہ ان کو معمولی سی بھی تکلیف اگر پہنچی تو وہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جائے گی، جیسے سورہ حجرات میں مزید اس کی تفصیل آئی ہے۔ قرآن حکیم میں جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے نام لے کر نہیں، کسی صفت کے ساتھ آپ کو پکارا جاتا ہے۔ جیسے اس صورت کے شروع میں بھی یہی تھا، یا ایھا النبی، اے نبی، اب پھر یا ایھا النبی، یا کہیں یا ایھا الرسول بھی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر بھی ہے، لیکن یا محمد کہیں بھی نہیں۔ لیکن دیگر انبیاء کرام کو بسا اوقات جب اللہ نے پکارا ہے تو یا آدم اسکن، یا نوح اہبط بسلام، یا ہود، یا صالح، یا لوط، یا ابراہیم آرضا ھذا، تو باقاعدہ نام لے کر پکارا ہے۔ تو اس میں بھی اس طرف اشعار ہے، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یعنی تعظیم و تکریم کا معاملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو بھیجنے والے کو کہتے ہیں مرسل، بھیجنے والا، اور جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رسول، یا مرسل بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیا مطلب؟ ہم مرسل ہیں، آپ رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اور یہاں کا اے نبی، تو آپ نبی بھی ہیں، اور آپ کو بتایا کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، معنی کے لحاظ سے فرق ہے، یعنی منصب کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا فرق ہے، کہ رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ایک نیا ضابطۂ زندگی، ضابطۂ قانون دے کر بھیجتے ہیں۔ لیکن نبی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، نبی پہلے رسول کی شریعت پہ خود بھی چلتا ہے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتا اور چلاتا ہے، اس کے پاس نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں ہوتی، لیکن رسول کے لیے نئی شریعت ہوتی ہے۔ تو وہی تو نبی پہ بھی آتی ہے، رسول پہ بھی، لیکن شریعت نبی کے پاس نئی نہیں ہوتی، اپنے سے پہلے رسول کی شریعت پہ چلتے ہیں، اور رسول کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے یا نئی کتاب بھی ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ اس لحاظ سے ایک روایت کے مطابق انبیاء و رسل کی تعداد 1,24,000 ہے، ایک روایت کے مطابق، لیکن کوئی اتنی پکی روایت نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش۔ تو اس میں
حضرت ابو ذر نے جب پوچھا کہ کتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا 1,24,000 کم و بیش. پھر فرمایا کہ ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 315. صرف رسول 315. ایک روایت میں 313 کا بھی ہے، اور باقی سب نبی ہیں. تو مطلب کہ یہ صاحب شریعت ہے. تو پھر یہ کہ نبی اور رسول میں نسبت کیا ہوتی ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، رسول ہے تو نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو خیر نبی کریم علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. ایسے بعض انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں رسول النبی، رسول کہ ہم نے ان کو رسول اور نبی بنایا ہے، مطلب اس کے دونوں پوزیشن ہیں. تو پیغمبر کریم علیہ السلام کی بھی دونوں پوزیشن. تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. تو بھیجنے والے کون ہوئے؟ اللہ، اور جن کو بھیجا ہے وہ کوئی رسول. بھیجنے والے مرسل، بھیجا ہوا مرسل یا رسول. شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد، شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، یعنی آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ گواہی دینے والے ہیں. تو قرآن حکیم ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ شہادت اللہ کے لیے دیا کرو، ٹھیک ٹھیک شہادت دو، کسی کی طرفداری مت کرو. اقیم الشہادت للہ، اللہ کی رضا کی خاطر شہادت دو، سیدھی سیدھی. تو شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی. تو آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اب کس بات کی گواہی دیں گے؟ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے شاہد ہیں، اور دین حق کے شاہد ہیں، اور قرآن حکیم کی صداقت کے شاہد ہیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور اللہ معبود برحق ہیں. اس بات کی آپ شاہد ہیں، اس کی شہادت دیتے ہیں. شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کے عمل پہ شہادت دینا. تو اس لحاظ سے بھی آپ شاہد ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ کے طور پہ طلب کیا جائے گا. آپ اپنی امت کے شاہد ہوں گے اور ہر نبی اپنی امت کا شاہد ہوگا. ٹھیک. تو امت کے شاہد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ یہ پوچھیں گے کہ اے انبیاء کرام، میں نے جو نبوت اور رسالت کی آپ کو امانت دی تھی وہ آپ نے امت تک پہنچائی؟ تو انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے بغیر کم و کاس کے آپ کی امانت امت تک پہنچائی. تو گویا شریعت کی پہنچانے کی شہادت دیں گے. پھر جب امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے آپ تک میری امانت پہنچائی، تو حدیث میں فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، کچھ تصدیق کریں گے کہ ہاں یا اللہ انہوں نے، کچھ تکذیب کریں گے، کہیں گے نہیں پہنچائی. جو کافر ہوں گے، نہ ماننے والے، انکار کریں گے. تو اس وقت جب کچھ امتی تکذیب کریں گے کہ انہوں نے نہیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھیں گے انبیاء سے کہ آپ کہتے ہیں پہنچائی ہے، تو آپ کوئی صفائی کا گواہی پیش کر سکتے ہیں اپنی اس بات پر؟ تو انبیاء کہیں گے کہ ہاں، آخری نبی کی امت جو ہے وہ ہماری شہادت دے گی کہ ہم نے پوری امت کو پوری شریعت احکام پہنچائے ہیں. تو وہ امتیں جرح کریں گی کہ آخری امت کو ہمارا کیا پتہ ہے، آپ اور ہم صدیوں پہلے آئے ہیں، وہ تو صدیوں بعد میں آئے ہیں، وہ کس بات کی شہادت دیں گے؟ تو امت سے جب پوچھا جائے گا تو امت کہے گی یا اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ انبیاء کرام نے ان کو پیغام پہنچایا ہے، اور شہادت اس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ آپ کی آخری کتاب ہمارے پاس آئی،
اس آخری کتاب میں آپ نے فرمایا ان قد ابلغوا رسالات ربہم، ان قد ابلغوا، کہ ان انبیاء نے اللہ کا پیغام ان امتوں تک پہنچایا ہے۔ تو ہم تو آپ کی وحی اور آپ کی کتاب کی بلبوتے پہ کہتے ہیں کہ پہنچایا ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اس امت کو کہ یا اللہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کی وحی مجھ پر آئی، میں نے وہ وحی ان کو پڑھ کے سنائی، تو اس کی بنیاد پہ یہ شہادت دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ تو یہ صفائی کی شہادت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ کہ عمل کی جہاں تک شہادت ہوگی، عمل کی شہادت تو وہ انبیاء کرام انہی لوگوں کی دیں گے جو ان کی زندگی میں تھے، جن کے عمل وہ دیکھتے رہے، جیسے حضور صحابہ کی شہادت دیں گے۔ جیسے جنگ احد میں جو حضرات شہید ہوئے، جب ان کی تدفین ہوئی تو حضور نے فرمایا تھا انا شہید علی ہؤلاء، میں ان شہیدوں پر گواہ ہوں گا قیامت کے دن کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کی، یہ شہید ہیں، میں ان کی شہادت کی شہادت دوں گا۔ تو نبی اپنے وقت کے لوگوں کے اعمال کی شہادت دیں گے، لیکن پچھلے جو ان کے زمانے سے بعد ان کی امتی آئے ہیں تو ان کی شہادت نہیں دیں گے۔ ان کی شہادت تو ان کے زمانے میں جو لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اہل علم ہوں گے وغیرہ، تو ان سے لی جائے گی کہ ہر آدمی اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کی شہادت دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس پر یہ دلیل ہے کہ چھٹے پارے میں یا 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استفسار ہوگا خاص طور پہ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا، عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا بناؤ اللہ کے ساتھ۔ تو یعنی عیسائی جو 3 خدا مانتے ہیں، تو یہ 2 خدا آپ اور آپ کی ماں، آپ نے ان کو کہا تھا کہ 2 ہم ہیں اور 1 خدا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں جی، میں نے ان کو وہی بات کی جو آپ نے مجھے وہی کی تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ میں نے تو یہ کہا ہے، 3 خداؤں کی بات میں نے نہیں کی، مجھے مناسب ہی کہا ہے کہ میں ایسی بات کروں، تو میں نے وہ بات کی جو آپ نے مجھے وحی کر کے بتائی تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اپنی اس بات پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں تھا، تو میں نے یہی کہا۔ لیکن فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر ان کے محافظ آپ تھے۔ پیچھے کیا ہوا، کب سے مجھے آپ کا بیٹا کہا، کب سے انہوں نے 3 خداؤں کا عقیدہ، اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو تھا ہی نہیں۔ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پہ گواہ تو آپ ہیں۔ ہم نے تو جو دیکھا سنا اس کی گواہی دیں گے، ہر چیز کی گواہی تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو پچھلے حالات کی میں گواہی نہیں دیتا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے وقت کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے صرف ان کو توحید کا سبق پڑھا۔ تو دیکھا، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ حشر کے میدان میں جب حوض کوثر لگے گا اور پیغمبر کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، امتی جائیں گے، تو کچھ لوگ جائیں گے لیکن فرشتے مزاحمت کریں گے، نہیں جانے دیں گے۔ وہ بھی حوض کی طرف جائیں گے لیکن فرشتے ان کو ہٹائیں گے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ بھی تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، میرے امتی لگ رہے ہیں، ان کو آنے دو، کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بگاڑ پیدا کیا تھا۔
انہوں نے کس طریقے سے دین کو بگاڑا تھا آپ کے بعد، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں آنے دیتے۔ تو پھر حضور کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، یعنی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے دنیا سے آنے کے بعد دین میں بگاڑ پیدا کی، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، اس کا حلیہ ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے مت آنے دو۔ تو معلوم ہے کہ بعد کے حالات کی انبیاء شہادت نہیں دیں گے، اپنی زندگی کے حالات کی شہادت دیں گے کہ لوگ کیسے تھے۔ بعد کی والوں کی شہادت تو بعد والوں سے اللہ تعالیٰ لیں گے جی۔ تو یہاں شاہد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی شہادت، دین برحق کی شہادت۔ لیکن اس شاہد کا ایک معنی معلم بھی ہوتا ہے، استاد، ٹیچر۔ تو بات فرماتے ہیں کہ یہاں شاہد سے مراد ہے معلم، کہ ہم نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا۔ سو آپ نے اپنے زمانے میں تعلیم دی، پھر آپ کے شاگردوں نے آگے علم کو پھیلایا، تو انا ارسلناک شاہدا۔ اور اس معنی میں بھی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، کسی ہے وہ ہے کریمہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح ہم نے اے امت محمدیہ تم کو امت وسط یعنی امت عادل بنایا ہے، ایک عادل انصاف پر قائم امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اور یہاں گواہ کا معنی معلم بھی، تاکہ دنیا کو تعلیم دو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا نبی تم پر گواہ ہو، یہ تمہارا معلم ہو۔ تو یہاں بھی معلم کا معنی بھی ہے، معلم کا معنی، تو ایک معنی شہید کا معلم بھی ہوتا ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدا یعنی معلمہ، یہ متعدد معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی صفت مبشر، یعنی جو دعوت حق کو قبول کرے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی شروع کر دیں چلانی، تو آپ ان کو خدا کی رضا کی بشارت سنانے والے ہیں، اس کے مقام رضا جنت کی بشارت سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور تیسری صفت یہ کہ آپ ڈرانے والے ہیں۔ تو مبشر اور نذیر یہ ہر نبی کی بھی صفت ہے، رسلاً مبشرین و منذرین۔ رسلاً یہ ہر پیغمبر مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پر مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، کہ جو دعوت حق کو قبول نہ کریں، اس کے مطابق نہ چلیں، تو اللہ کے غیظ و غضب سے اور مقام غیظ و غضب جہنم سے آپ کو ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ داعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت۔ تو اللہ کے دین کی دعوت یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا۔ اصل میں داعی ہوتا ہی نبی ہے۔ امت جو دعوت کا کام کرتی ہے یہ تو نبی کی نیابت میں کرتی ہے۔ اصل میں داعی کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک آیت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یعنی سب سے اچھی بات اس آدمی کی ہے جو دعوت والی بات کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور بِإِذْنِ ہی، اللہ کے حکم سے، خود نہیں کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کو داعی بنایا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ کو ہم نے سراج منیر بنایا ہے، روشن چراغ، روشنی دینے والا چراغ۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیر کا معنی روشنی دینے والا، یعنی آفتاب نبوت۔ حضور کو یہاں چراغ سے مشابہت دی ہے، یہ مشابہت ہے۔ تو سب سے زیادہ روشن قرہ جو ہے نا وہ ہے سورج،
قرآن حکیم میں اس کو بھی سراج کہا ہے، سورج کو بھی سراج کہا ہے جی، اور حضور کو بھی سراج کہا ہے، لیکن حضور کو سورج نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو نبوت کا سورج بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ سب سے بڑی لائٹ اس کی ہوتی ہے، لیکن آپ کو چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تشبیہ کیوں دی؟ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی دن ہی دن میں ہوتی ہے، رات کو نہیں، لیکن نبوت کی روشنی دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، ہر وقت ہے۔ اچھا، دوسری وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ سورج کی روشنی غیر اختیاری ہے، نبوت کی روشنی اختیاری ہے، جو چاہے اس سے روشنی حاصل کرے، جو چاہے نہ کرے۔ ابو جہل نے نہیں کی، عتبہ شیبہ نے نہیں کی، فلاں فلاں نے نہیں کی، تو جو چاہے کرے۔ لیکن سورج کی روشنی تو غیر اختیاری ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں اس کی روشنی سے استفادہ ہوگا جی۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ سورج ایک ہی ہے، جب آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، جاتا ہے تو اندھیرا، اور چراغ ایسی روشنی ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے جاتے ہیں، چراغ سے چراغ، یعنی سورج سے کوئی سورج دوسرا روشن نہیں ہوتا، لیکن چراغ سے چراغ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو چراغ سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی روشنی سے کئی چراغ اور جلے، اور قیامت تک کئی چراغ جلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ دنیا کو روشنی پہنچاتے رہیں گے۔ یعنی ان سے علم حاصل کیا صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، قیامت تک یہ سلسلہ روشنی کا چلے گا۔ تو چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، سورج سے کوئی دوسرا کوڑا روشن اس کے جانے کے بعد نہیں ہوتا۔ تو خیر سراج منیر بنایا۔ یہ چند صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ذکر فرمائی ہیں، اور عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو بعض صفات اللہ نے نبی کریم کی بیان فرمائی ہیں، تورات میں بھی یہ صفات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یعنی یہ صفات بھی تورات میں ہیں۔ اب موجودہ تورات میں تلاش کیجیے، وہ تو سب نکال دی ہیں، ان کے زمانے تک تھیں، تو کہا یہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تورات میں پیغمبر کریم کی کئی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بڑی لمبی روایت ہے جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اسی موقع پر، امام ابن ابی حاتم سے ہے، اور وہ حضرت وہب بن منبع جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے وہ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیلی نبی حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اپنی امت میں کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کے منہ میں وحی ڈالتا رہوں گا، وہ آپ اپنی امت کو سناتے جائیں، یعنی جو جو وحی ہوتی رہے گی وہی امت کو سناتے جائیں۔ چنانچہ وہ کہ لمبی فہرست ہے نبی کریم علیہ السلام کی صفات کی، جو اس نبی نے کھڑے ہو کر امت کے اندر اللہ کی وحی کے مطابق بیان کی۔ تو اس میں یہ صفات بھی ہیں، اور بہت کافی ساری صفات بھی ہیں، تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ آپ کو سنا دوں گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اے نبی کریم علیہ السلام آپ آل ایمان کو بھی خوشخبری سنا دیں اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل کا سامان اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جو ہی میرے پاس آئیں گے تو پھر وہ فضل ان کو شامل حال کر دوں گا۔ تو یہاں فرمایا کہ صبح و شام ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، وہ آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانے کے لیے ترغیب و ترہیب کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، یعنی کچھ لالچ دیں گے ڈھیلے پڑ جاؤ، کچھ ڈرائیں گے ڈھیلے پڑ جاؤ، لیکن ترغیب اور تحلیل یعنی ترہیب کے جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کریں منافق یا کافر، آپ ان کی بالکل ایک مت مانیے جی۔ اور پھر جب
ترغیب و ترہیب کام نہیں آتی نا، تو پھر تیسری چیز ہوتی ہے دھمکانا، ستانا۔ تو ودا اذاہم، ان کی طرف سے آپ کو اگر تکلیف پہنچے تو اس کو بھی رہنے دیجئے، ان سے الجھے ہی نہیں۔ اگر ستاتے ہیں تو ستانے دیں، آپ اس پہ توجہ نہ ڈالیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے مشن پہ چلتے رہیں۔ تو ان کی ترغیب اور ترہیب میں بھی نہ آئیں، اور ان کی ایذا رسانیوں کی بھی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز ہونے میں، آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود سیدھا کر لے گا، آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود سیدھا کر لے گا، آپ یعنی اس مشن پہ گامزن کریں۔ تو یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ میرے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، پروپیگنڈا کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور اس کو دل پہ نہیں لیں اور دل میں میرا ذکر بٹھائیں، باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ان سے الجھیں بھی نہیں، وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، تو ہم سارے کام آپ کے ٹھیک کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔